رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور زمین کو امر کرے گا پس وہ اگائے گی، پس ان پر طاقتور سپرے کرے گا، وہ فصلیں اور جانور وغیرہ جلدی بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں تھا ان کے لیے کیا گیا اتنا جلدی بڑا ہونا، اور ضرورت سے زیادہ ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے اور محدود وقت میں شکم بار ہو جائیں گے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق آج ٹیکنالوجی زمین کو حکم دیتی ہے تو زمین اگاتی ہے، اور ان فصلوں پر طرح طرح کے کیمیکلز کی سپرے کی جاتی ہے، جس سے وہ فصلیں اپنے وقت سے بہت پہلے جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، اور ان فصلوں اور ایسی خوراکوں اور ایسے اجزاء کو کھانے والے جانوروں کے تھن حد سے زیادہ دودھ سے بھر جاتے ہیں، اور انہی فصلوں کو کھا کر جانور موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم خود بھی اسی ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنائے ہوئے یہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، غور و فکر کریں کہ کیا آج آپ بھی یہ سب کچھ نہیں کر رہے؟ اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ دجال کو اپنا رب بنائے ہوئے ہیں، آپ دجال کے فتنے کا شکار ہیں۔ ناظرین، کھادوں سے، ان کیمیکل سے، ان سپرے سے جو فصلیں اگتی ہیں وہ دیکھنے میں بہت بھلی لگتی ہیں، لیکن یہ صرف ظاہراً اچھی ہیں، مگر ان کا باطن لا تعداد بیماریوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہی تو دجل ہے کہ ہر کوئی انہیں دیکھ کر اپناتا ہے، حاصل کرتا ہے، دیکھنے میں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب یہی انسان اور جانور کھاتے ہیں تو وہ مفلوج ہو جاتے ہیں، ان کو طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، بچے وقت سے پہلے بالغ ہو جاتے ہیں، انسانوں کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، جسم کمزور ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح دودھ تو زیادہ حاصل کر لیا جاتا ہے، لیکن ان غیر فطری طریقوں سے دجال پر توکل کرنے سے حاصل شدہ ہر شے کا ظاہری پہلو تو بہت خوشنما ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن محض زہر ہی ہوتا ہے۔ یہی وہ دجل ہے آج جس کا ہر کوئی شکار نظر آتا ہے، اور کوئی بھی اسے پہچان نہیں پا رہا اور نہ ہی پہچاننا چاہتا ہے۔ اور ناظرین، غور کریں، وہ لوگ جو کسان ہیں، جو برصغیر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ سن 2000 کے آس پاس کی بات ہے کہ جانوروں کو ایک نئی بیماری کا سامنا کرنا پڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جانور کو سانس کی پرابلم ہوتی، اس کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی، 1 2 زیادہ سے زیادہ 3 اور 4 دن کے اندر اندر جانور کی موت ہو جاتی، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا، اس کو سانس بھی بہت مشکل سے آتی، سانس لینے میں انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا، یہاں تک کہ جب وہ سانس لیتا تو اس کے گلے سے غرارے کی آواز آتی، جیسے کہ اس کے گلے سے سانس انتہائی مشکل سے گزر پا رہی ہے۔ اور اس بیماری سے برصغیر میں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی ہلاکت ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے۔ اس بیماری کو گل گوٹو کا نام دیا گیا، لیکن آج تک کسی نے بھی اس بیماری کی اصل وجوہات کو سامنے لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کسی نے آج تک کسانوں کو اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ سیدھے سادے کسان جو زبان سے اللہ پر توکل کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ دجال کو اپنا رب بنا بیٹھے، انہیں اس بات کا شعور اور علم ہی نہیں کہ یہ سب اسی دجال کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے اپنے اس نقصان کی ذمہ داری، اپنے جانوروں کی موت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈال دی کہ یہ سب اللہ کا کیا ہوا ہے، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ سبحان ہے، اللہ ایسی تمام کی تمام نیگیٹیوٹی سے پاک ہے، اللہ کے لیے ہے ہی حمد، تو کیسے اس چیز میں حمد ہو سکتی ہے جس میں خامیاں، خرابیاں اور کوتاہیاں ہوں، کجیاں ہوں؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے کسی کام میں کوئی کجی نہیں چھوڑتا، کوئی عیب نہیں چھوڑتا، کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں کرتا، کوئی کوتاہی نہیں کرتا، میری ہر خلق، ہر شے، میرا ہر کام ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوتا ہے، اس میں حمد ہوتی ہے۔ تو ہم نے کیسے یہ جرت کی کہ اس اتنے بڑے الزام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر عائد کرنے کی؟ اور ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ سن 2000 کے آس پاس بر صغیر میں پہلی بار وہ سپرے مارکیٹ میں آئے، وہ سپرے مارکیٹ میں لائے گئے،
جنہیں آج فصلوں پر چھڑکا جاتا ہے۔ ان کیمیکل کمپنیوں نے مال کو پانی کی طرح بہایا، لوگوں کو خریدا، اپنے ایجنٹوں کو حرکت میں لائے، جس سے انہوں نے دن رات ایک کر کے کسانوں کو لالچ دے کر اپنے ان سپرے، اپنے ان کیمیکلز، ادویات کو بیچا۔ جب کسانوں نے ان ادویات کا، ان کیمیکلز کا بذریعہ سپرے اپنی فصلوں پر استعمال کیا تو فضا زہر آلود ہو گئی۔ وہ زہر آلود فضا سب سے زیادہ جانوروں پر اثر انداز ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں جانوروں کی اموات ہونا شروع ہوئی۔ کسی کو علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں کسی نے پہلی بار یہ سپرے کی ہے جس سے فضا زہر آلود ہو گئی۔ اس فضا میں سانس لینے کی وجہ سے ہمارے جانوروں کی یہ حالت ہے۔ سب اس بات سے غافل، اس پہلو سے غافل، انہی ادویات، انہی کیمیکلز کے حصول میں لگے رہے اور انہیں اپنی فصلوں پر بذریعہ سپرے چھڑکتے رہے، جس سے پھر شروع کے کئی سال کچھ وقت تو جانوروں کو اموات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں جو جانور اسی فضا میں پلے بڑھے وہ اس کے عادی ہو گئے۔ روایت کے اگلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، پھر آئے گا ایک قوم کے پاس، یعنی لوگوں کے پاس، پس انہیں دعوت دے گا، پس وہ پھیر دیں گے اس پر اس کے قول کو، پس وہ لوٹ جائے گا، پس وہ بنجر ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں آئے گا ان کے اموال میں سے ان کے ہاتھوں میں، یعنی وہ دجال کے حکم کے بغیر اگائیں گے تو کچھ بھی نہیں اگے گا، جیسے کہ زمین بنجر ہوتی، یوں ان کے اموال سے کوئی شے ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ جب زمین دجال کے حکم یعنی کھادوں وغیرہ اور مصنوعی بیجوں کے بغیر کچھ اگائے گی نہیں تو پھر ظاہر ہے ان کے اموال بھی ختم ہو جائیں گے، نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے، انہیں دنیاوی لحاظ سے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جانور دودھ وغیرہ نہ ہونے کے برابر دیں گے، بلکہ ان کے جانور زندہ ہی بمشکل رہیں گے۔ ناظرین، آپ آج یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دجال دعوت دیتا ہے، یعنی میڈیا پر کمرشلز آتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں، جن میں طرح طرح کے مصنوعی بیجوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور زیادہ اور دل لبا دینے والی پیداوار حاصل کرنے کے لیے کھادوں کے استعمال کی طرف دعوت دی جاتی ہے، یعنی یہ کہ ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضروریات کو وجود میں لانے کے لیے انہی مشینوں، انہی اشیاء، اسی ٹیکنالوجی پر توکل کر دیں، اسی پر انحصار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس دعوت پر ایمان لاتے ہیں، اس دعوت کو یعنی میڈیا کی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے عمل کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کو اپنا رب بناتے ہیں، تو ان کے کھیت حد سے زیادہ پیداوار دیتے ہیں، ان کے جانور حد سے زیادہ دودھ دیتے ہیں، ان کے جانوروں کی کوکھیں محدود وقت میں بڑھ جاتی ہیں، وہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان جاتے ہیں کہ یہ سب دجل ہے، بے شک دیکھنے میں یہ سب اچھا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف فساد ہے، اس طرح حاصل کر کے جو کچھ بھی استعمال کیا جائے گا اس کا انتہائی درجے کا نقصان ہے۔ ہر شے ابدار ہوگی، بیماریاں بڑھیں گی، بچے معذور اور مفلوج پیدا ہوں گے، اسی طرح ہر شے میں نقائص و خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو وہ لوگ ٹیکنالوجی کو رب بنانے کے بجائے فطرت پر انحصار کرتے ہوئے جب قدرتی بیج استعمال کرتے ہیں اور کھادوں کے بغیر، اس ٹیکنالوجی کے بغیر اگاتے ہیں، بارشوں پر انحصار کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گویا ان کی زمین بنجر ہے، کچھ بھی نہیں اگتا، اور پھر ایسے حالات میں دنیا جہنم سے کم نہیں رہ جاتی۔ ایسے حالات میں پھر ثابت قدم رہنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے اللہ کے غلاموں، یعنی اے وہ لوگوں جو اس وقت، اس دوران اللہ کی غلامی کر رہے ہوگے، ڈٹے رہنا، اللہ کی غلامی پر ثابت رہنا۔ یہ حقیقتاً ایسا فتنہ ہے کہ اس سے عظیم فتنہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت نے دجال یعنی ٹیکنالوجی کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔